السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ پریکٹیکلی تو نیگوسیشنز ختم ہو گئی ہیں، ٹاکس ختم ہو گئی ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور گورنمنٹ کے درمیان، مگر آج وزیر اعظم صاحب نے ایک نئی، کیا کہیں اس کو، آپ کیرٹ کہہ لیں، اولیو برانچ کہہ لیں، انہوں نے ایک نئی آفر دی۔ انہوں نے کہا آپ آئیں بات کریں، ہم پارلیمنٹری کمیٹی بنا دیتے ہیں۔ اس کو ابھی ایک دم کھڑک کر کے انہوں نے صاف جواب دے دیا، انہوں نے کہا یہ نہیں چاہیے ہمیں، یا کمیشن اور نتھنگ۔ ساتھ ہی تقریباً 350 پیج کا خط بھی عمران خان صاحب نے لکھ کے بھیج دیا ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی، اور اطلاعات یہ تھی کہ رجسٹرار نے ریسیو نہیں کیا تو اب ٹی سی ایس کے تھرو جا رہا ہے ان کو، اور کوریئر کر دیا گیا ہے، اور اس میں کافی لمبی ڈیٹیل ہے، کوئی 42 کے قریب فیٹیلٹیز اور زخمی لوگ جو ہیں ان کی لسٹ بھی ہے، فوٹوگرافس، اور کمپلیٹ ایک 9th میں باقی دیٹ، اور اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ کمیشن بنانے کی، جس کو کہیں آپ سو موٹو وٹ ایور، اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، یہ پیرلل چل رہی ہیں۔ 2-3 سوال اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا جو ٹاکس آئی ہیں، آفر آئی ہے، کیا پی ٹی آئی نے ٹھیک کیا ان کو ریجیکٹ کر کے آؤٹ رائٹ؟ بیکاز کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کم از کم اگر بھلے پارلیمنٹری کمیٹی میں اپوزیشن نے بھی ہونا تھا، گورنمنٹ نے بھی ہونا تھا، لیکن باتیں تو کھلنی تھی، باتیں تو آگے چلنی تھی، تو کیا یہ صحیح ہے، غلط ہے؟ اور دوسرا، جو حالات بن گئے ہیں، پی ٹی آئی کے پاس آپشنز ہیں کیا؟ کیونکہ جہاں امریکہ کھیلنا تھا تو پہلے پی ٹی آئی نے گرینل کھیلا، تو ادھر سے دوسری طرف سے انہوں نے وہ بیچ نکال دیا۔ گرینل بھی ڈان جونیئر کا دوست تھا، بیچ ہے یہ بھی ٹرمپ کے بیٹے کا دوست ہے، بلکہ یہ تو شاید 1-2 قدم آگے، بیکاز ڈان جونیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے بیٹے کے گاڈ فادر بھی ہیں۔ سو امریکہ نیوٹرلائز ہو گیا۔ یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی لچک نہیں آ رہی۔ واٹ آر دی آپشنز؟ پی ٹی آئی کے آپشنز کیا ہیں؟ اس پہ مین ذرا بات کریں گے۔ دوسرا، ہمارا کل انشاءاللہ نیشن وائڈ پروٹیسٹ شروع ہوگا، یوم سیاہ منا رہا ہے پورا میڈیا، یہ جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اور اس کے اوپر بھی فیک نیوز ہم تو بعد میں کرتے ہیں، اس ملک میں تو صدر زرداری صاحب نے بھی فیک نیوز چلا دی ہیں۔ کل میرے پروگرام میں حافظ عبداللہ صاحب نے ہمیں ڈیٹیل بتائی کہ کیا گفتگو ہوئی، اور آج وہی ڈیٹیل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا۔ پہلے آپ سن لیجئے کہ وہ کل کیا بتایا ہمیں حمداللہ صاحب نے۔ حافظ صاحب، زرداری صاحب کو تو فون کیا تھا مولانا صاحب نے، ہماری اطلاع یہ ہے، صبح چل بھی رہی تھی ٹیلی ویژن چینلز پہ، کہ زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ میں نہیں کرتا۔ زرداری صاحب کی کیا بات تھی مولانا صاحب سے؟ یہ بات آپ کی اطلاع صحیح ہے، مولانا صاحب نے آصف علی زرداری صاحب سے فون پر بات کی تھی کہ یہ پی کا ایکٹ آپ کے پاس ہے، اس کو ذرا مشاورت اگر ہو جائے اس پر میڈیا والوں کا بہت بڑا اعتراض ہے، ہمارا بھی اعتراض ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب انہوں نے کہا تھا کہ بالکل محسن نقوی کا انتظار کر رہا ہوں، محسن نقوی آ جائے تو پھر میں محسن نقوی آپ کے پاس بھجواؤں گا، لیکن چند گھنٹوں کے اندر صدر صاحب نے دستخط کیا، ہم بھی حیران ہوئے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کی ڈیٹیل بتائی، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ میں نے صدر مملکت سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے محسن نقوی صاحب کی بات کی کہ وہ پہنچ چکے ہیں پاکستان اور ایک آدھ دن میں اسلام آباد آئیں گے، پھر صحافیوں کے ساتھ ان کے ذریعے سے رابطہ ہو جائے گا، ان کی تجاویز دی جائیں گی، اور پھر میں گورنمنٹ کو یہی کہوں گا کہ آپ ان کی تجاویز کو کنسیڈر کریں۔ لیکن صبح پتہ چلا کہ وہ دستخط کر بھی چکے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس لیول پر اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ کہا جائے اور پھر اس کے بعد وہاں کچھ کیا جائے۔ ہمارے مہمان ہیں نصرت جاوید صاحب، بہت شکریہ، فیصل وابڈا صاحب سینیٹر، اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، ہم ان کو مذاق میں کہتے ہیں ریبل وداؤٹ اے کاز، تو وہ I hope he finds his cause pretty soon۔ There are many causes in Pakistan right now, by the way. شادی ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ تو فیک نیوز تو صدر صاحب نے کر دیا، جہاد کر دیا بھائی۔ میں تو یہ کیا مذاق ہے؟ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم بل لا رہے ہیں کہ کوئی غلط بیانی نہ کرے، سب نہ کرے، یہاں پہ تو صدر مملکت ٹوپی بنا رہے ہیں۔ بابا میں تو بہت دنوں سے آئی ایم آن دا میٹر آف ریکارڈ، آپ تمام لوگ جب بار بار یہ امید دلائے چلے جا رہے تھے کہ یہ دستخط نہیں ہوں گے، آئی ہیونگ نو ایکسیس ٹو انفارمیشن، میں نے آپ کو کہا کہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہوں گے، کیونکہ یہ بل جو ہے یہ ریاست کی طرف سے حکومتی بندوبست کو آیا ہے، آگئی سمجھ؟ تو یہ حکومتی بندوبست کو اگر برقرار رہنا ہے، جب خان صاحب کے زمانے میں بھی پریزیڈنشل آرڈیننس وغیرہ کے بعد دوسری چیزیں ہوئی تھیں تو فروغ نسیم صاحب نے موو کیا تھا، اب پتہ نہیں اس باری محسن نقوی نے ٹیریل نے بل موو کیا تھا۔ نہیں وہ خود تو یہاں تھے ہی نہیں نا، تو منسٹری کی تو آ گیا تھا نا۔ ارے سب سے بڑی یہ بات کامن چیزیں ہیں دونوں میں بابا، یہ ویسے ہی ہے جیسے دھڑ دھڑ وہ FATF پاس ہو رہا تھا،
یاد نہیں ہے؟ یوں ٹک ٹک ٹک, اور پھر وہ 12 منٹ دونوں, کیسا حسین اتفاق ہوا تھا. قومی اسمبلی, دیکھو یہ بات اب بھول جاؤ کہ اس ملک میں اے سیاست نام کی چیز ہو رہی ہے, بی کہ کوئی قومی اسمبلی ہوتی ہے, کوئی سینٹ ہوتا ہے. یہ دکھاوے کی چیزیں ہیں. میں اس کو حکومتی بندوبست کہتا ہوں. دیز آر شیپس اینڈ فارمس. اور ڈسیپشن, وہ جو لنسو کا وہ جو چینی اسکالر ہے نا, وہ یہ کہ شیپس ہیں. They are shapes to deceive the people, to tell the people that we are living in a democratic kind of country. I want a and all quick that. comment but from the other two also. اس پہ پھر میں ذرا پی ٹی آئی والی پالیٹکس پہ آنا چاہ رہا ہوں. جس ملک میں صدر مملکت غلط بیانی کریں, ایک اتنے سینئر اپنے دوسرے ارسٹ وائل ایلائی سے ہر وقت ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے. فیصل صاحب. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں مالک صاحب, یہ آرڈیننس کے ذریعے پی ٹی آئی کے ٹائم پہ آیا تھا, اس پہ بہت سخت قوانین تھے. دیکھیں ریگولیشن کے تو میں خلاف نہیں ہوں, ریگولیشن تو ہم بھی خلاف نہیں, لیکن اس یہ میں اگر تو کوئی کالا قانون ہے. اگر آپ کا کوئی اس میں ترمیم چاہیے کرنی ہے, آپ کی کوئی رائے اچھی ہے, تو اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے. سر ہم تو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا قانون واپس لیں, نئے سرے سے نیا قانون بنائیں, سب کو کنسلٹ کر کے. ہمارے بڑوں کے سر احسان نہ کوئی کرے کہ اچھا یہ قوم ہٹا دیں گے, پہلے بات نہیں کی, کر لیں بدماشی ہے کر لیں. نہیں سر, ہم تو کہتے ہیں پورا ریپیل کریں. سر مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی نیگوشیشن ٹیبل پہ بیٹھے نا, تو دو قدم سر وہ تو بات کی بات ہے. مجھے آپ بتائیں جس ملک میں صدر مملکت غلط بیانی کرے, اس کے بعد حق بنتا ہے اس گورنمنٹ کو کہ وہ لوگوں کو کہے کہ آپ سچ بولیں. میرا تو سوال یہ ہے. سب یہی بات سنیں, میں نے اس پہ تجویز دی تھی کہ اس میں ایک لائن ایڈ کر دی جائے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم پہ بھی اپلیکیبل ہوں گی اور دیگر پہ بھی ہوں گی, ٹھیک, صرف صحافی پہ نہیں ہوں گی. تو اسی طرح اگر آپ کی ایک رائے, لیکن اگر آپ وہی مانگیں گے جو پی ٹی آئی مانگتی ہے اور نون لیگ مانگتی ہے ایک دوسرے سے, تو پھر نان سٹارٹر ہے نا. پھر آپ بھی صرف سین کریٹ کر رہے ہیں کہ جی پورا واپس لے لیں, ادھورا نہیں لیں گے. بھئی آپ اپنی رائے دیں, اس کے اندر جو اچھی چیزیں وہ ایڈمیسیبل رائے تو سنتے ہی نہیں, رائے پہ تو وہ آئی نہیں. دیکھیں میرا نہیں خیال کہ اتنے ریزنیبل سائڈ ہے اس چیز کے اندر. اگر آپ کے ریگولیشن نہیں ہو, آپ گاڑی چلانے کا لائسنس نہ دیں, آپ بندوق چلانے کا لائسنس نہ دیں, آپ جہاز اڑانے کا لائسنس نہ دیں. لیٹس ناٹ مکس دا ڈرنکس. اس میں بھی آتا ہوں, اگر آپ نے بل پہ ہی بات کرنی ہے تو یہ جتنا بےہودہ قانون ہے ہم آپ کو بتائیں گے, آپ کو بھی لگ پتا جائے گا کہ کیا سین ہے اس کے اندر. یہ ایک لیجٹمیٹ ریزن کی بیسس پہ قانون بنا کہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ ہے, بکواس ہے, تہمتیں ہیں, سب کچھ ہے, بالکل ریگولیٹ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اور اس کے بڑے طریقے ہیں کرنے کے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 3 ایسے ادارے بنا دیں جن کے اختیارات بھی ویگ ہیں, ان لمیٹڈ ہیں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, وہ جو مرضی کریں کل کو. یار سب سے امپورٹنٹ بات, اگر تمہارے اوپر قتل کا مقدمہ ہے تو تمہارے پاس کتنے اپیل کے فورمز ہیں؟ 3 اپیلیں تو ہے نا ہمارے اس میں پاس. کیا ہے؟ ایک ہے اس میں, اور وہ بھی آئینی بینچ کے پاس جائے And گی. who defines the fake news? ایگزیکٹلی. سو اس لیے اس میں بعد میں بات کرتے ہیں. کیا میں ذرا پریزیڈنٹ صاحب پہ آپ کامنٹ پریزیڈنٹ کی چاہیے. بات کر رہے ہیں, آپ نون کی بات کر رہے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, آپ میری بات کر رہے ہیں, آپ سب کی بات کر رہے ہیں. جو آپ کی پاپولر جماعت ہے پی ٹی آئی, اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے اس کو انڈورس کیا اور شو کاز ڈرامے کے لیے دکھا دیا, تو ان کا بھی ذکر کریں نا. ہم تو کر رہے ہیں سارے, ہم تو اس حمام میں تو سارے شامل ہیں. نہیں حمام میں نہیں سر, یہ جمہوری حمام جو ہے اس میں ہر چیز ننگی ہے, نیکڈ ہے. نہیں, اب تو جمہوریت بھی ننگی ہو گئی ہے. نہیں, وہ پہلے سے ہی تھی. مجھے یہ بتائیں مصطفیٰ, میں پہلے اس چیز پہ کرنا چاہ رہا ہوں. بات ہوتی مورل اتھارٹی ہوتی ہے. کئی معاملات میں آپ کو غلط بیانی کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب سے, اور یہ اوپنلی بات ہے. وہ آئے گا محسن نقوی, میں اس کو کہوں گا, پھر وہ بات کریں گے, اور وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ لگا, سائن بھی کر دیا ہوا ہے. اس ڈسپلے کے بعد کیا اس گورنمنٹ کس منہ سے لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ سچ بولیں, آپ جھوٹ نہ بولیں؟ جی شکریہ مالک بھائی. گورنمنٹ کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. جو 2 جماعتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ بل پاس ہوا, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, ذہن میں رکھیے کہ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے کہ جس نے پی ڈی ایم کے دوران بڑے بلند و باغ دعوے بھی کیے, اس سے پہلے ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ بھی لگایا, اور اس ملک میں فریڈم اور رائٹس کی ایک کانورسیشن میں اپنا حصہ ڈالا جو کہ ان کی پچ نہیں تھی. یہ پچ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی, اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس یہاں آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ جو ایک زمانے میں بی بی شہید ایک جملہ کہا کرتی تھیں کہ رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈز, آج وہی جملہ, وہی محاورہ پیپلز پارٹی کی سیاست کے اوپر صادق آتا ہے. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ
ایک دن ہم صادق سنجرانی صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے اور 2 دن بعد انہی کی حمایت سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر بھی منتخب کرا رہے تھے. انڈیپینڈنٹس کا ایک گروپ انہوں نے ہمیں اس وقت پیپلز پارٹی کو دے دیا جو اپوزیشن کے بینچز پہ آ کے بیٹھ گئے, اور پھر اس کے بعد سے جو بھی امپورٹنٹ لیجسلیشن آتی رہی وہ لوگ گنے پیپلز پارٹی کی کھاتے میں جاتے رہے اور ووٹ وہی ریاستی احکامات کی بنیاد پر کرتے رہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت میں بھی بہت 1-2 چیزوں پر اور اسپیشلی اس کانٹرڈکٹری پالیٹکس کے اوپر بہت معترض ہوا, اور میں کہا کہ لوگوں کے سامنے جو پیپلز پارٹی کا ایک چہرہ ہے وہ پیپلز پارٹی کو اپنی پچھلی 50-60 سالہ سیاست اور ایک سٹرگل اور اس ایک سخت ماحول میں سے گزرنے کے بعد جو ایک کانورسیشن تھی جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑی امپورٹنٹ رہی, آج اس کو رد کر دیا ہے, اور یہ ہمارے لیے فیوچر پالیٹکس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن اب پاور پالیٹکس وہ ڈومینیٹ کرتی ہے پیپلز پارٹی کی تھنکنگ. ٹھیک ہے, بات کی ہوگی زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور ان سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا ہوگا. بڑا اسپیسیفکلی تھا, محسن نقوی آئے گا, وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں, میں ان کو کہوں گا وہ جا کے ملیں گے, بات کریں گے. بڑا خالی یہ نہیں تھا اچھا میں دیکھنا, بس وہ کر لی ہوگی انہوں نے مولانا صاحب سے بات. لیکن دا پوائنٹ ناؤ از کہ دیکھیں میرے لیے جو اس میں ایک جو بڑی خطرناک چیز میں دیکھ رہا ہوں مالک بھائی, کہ پالیٹکس کے معنی ختم ہو چکے ہیں, سیاست میننگ لیس ہو گئی ہے. سیاست کا مقصد کیا ہے جہاں پر اور چیزوں میں کہ ڈیلیور کرنا اپنے مینیفیسٹوز کے اوپر, وہاں پر اس ملک کی پالیٹی کے اندر آپ لوگوں کو, میڈیا کو اور جو دیگر طبقات ہیں ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا. آج سیاست آپ لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن کو, جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرنا تو دور کی بات, وہ تو ساتھ مل گئی ہیں سیاسی جماعتیں کہ آپ کا مزید استحصال ہو, اب تو کہ آپ کی آوازوں پہ پابندی ہے. لگے. یہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کریں نا, وہ کہتے ہیں یار یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے اس لیے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ ریئل, دس از ناٹ ٹرو. تو اب یہ جو ایک چوائس پھینک دی گئی ہے اور لوگوں کو چپ کرانے کے لیے اب یہ جو قانون آیا ہے, یقین مانیے کہ اس قانون کے آنے کے بعد ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل ہوگا, اس سے آپ سارے تمام لوگ صحافی جو سب سے بڑا اس کا نشانہ بنیں گے, ڈیجیٹل ایکٹیویزم جو ہے وہ نشانہ بنے گا. لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے, اور ہم کیونکہ جلد بازی میں جب چیزیں کرتے ہیں سوچتے نہیں ہیں. ہمارے ملک کے اندر ابھی آپ دیکھیے کہ پارا چنار کے اندر کیا ہوا. ہمارے ملک کے اندر ایسی مذہبی تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں جو جن کا کام ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر سیاست کرنا, اپنی دکانداری چلانا. آپ گلی محلوں کے اندر اس قانون کے ذریعے ایک نیا ویپن لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے مس یوز کرنے کے لیے. ہمارا پہلے ہی مائنورٹیز کے حوالے سے کوئی ریکارڈ اچھا نہیں. ہاتھ میں, آرگنائزیشن کے ہاتھ میں, سب سے بڑی بات ہے ریاست حکومت کے ہاتھ میں. ریاست حکومت کے ہاتھ میں تو جوڈیشری پہلے ہی قابو میں آ گئی ہوئی ہے. یہ مالک بھائی گلی گلی میں, گاؤں میں, محلوں میں ایسے خدا نخواستہ یہ جھگڑے پڑنے ہیں جہاں پر لوگوں نے, ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جہاں پر جس ملک کے اندر وزراء محفوظ نہ ہو, وفاقی کابینہ کے ارکان, چیف جسٹس اور بڑے بڑے عہدے آرمی چیف ان کے محفوظ نہ ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جہاں پر مسلمان کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہاں پر لوگ چپ بیٹھیں گے؟ یہ مصطفیٰ جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے نا. اب کل صدر صاحب کے دستخط ہو گئے نا تو پڑھو اور مولوی میں ایڈی تگڑی ریاست دیتا ہے. ہاں صحیح ہے, نہیں آئی ایم ٹیلنگ یو نا, صحیح بات کہ بھئی اب تو آ گیا نا پیکا ایکٹ. لیکن یہ کہ رب نے کے قسم یو آر ٹیلنگ ناؤ ایوری باڈی کہ یار بجائے قلم کو چھوڑو اور اگر ہمت ہے تو بندوق پکڑو. ہاں یہ فورس کر رہے ہیں. اور جو میرے جیسے میں کہوں گا یار میں تو متھیرا بننا چاہتا ہوں اس عمر میں, اب میں تو یعنی بندوق اٹھانے سے رہا. بات یہ ہے بڑے کلیئر, ایک آپ کا امتحان ہے نا, یو وانٹ ٹو چیک سوشل میڈیا. یہ سوشل میڈیا پر سٹنگ وزراء کے خلاف جنہوں نے یہ دی ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ صحافیوں کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے لیے ہے جو سوشل میڈیا پر فساد پھیلاتے ہیں. تو بھائی یہ سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہے, آئیے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں یہ فساد پھیلا رہی ہے یا نہیں. کیا ان وزراء کو اپنی وضاحتیں دینی پڑی کہ آپ سے تو یہ توقع نہ تھی گویا, ہاں تو بھائی انہوں نے پڑھو ان تے قانون بنا لیا جائے. وہ کہنے کے حالی آرگنائزیشنز نہیں بڑی ہیں, بٹ اینی وے لیٹس موو آن. یہ تو ہماری جنگ جی شروع ہو گئی ہے
یہ تو ہم نے لڑنی ہے، ساری قوم کی جنگ ہے، یہ تو دیکھی جائے گی. ذرا پی ٹی آئی کے اوپر آ جائیں، آپ سے شروع کرتے ہیں بات. ایکس پی ٹی آئی ہیں، اب سب کچھ ہے. جو آج پارلیمنٹری کمیٹی کی آفر آئی اور پی ٹی آئی نے ریفیوز کر دی، پی ٹی آئی کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کرنا چاہیے تھا کہ کم از کم اور کچھ نہیں، اگر کمیشن نہیں مل رہا تو اس کے ہی فورم سے باتیں تو نکلیں گی، پرو ایکٹیولی آپ انگیج تو کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی امریکہ کا بڑا ان پہ بوجھ ہے کہ نہیں کسی قسم کی نیگوسیشن میں نہ جائیں، وہ بزنس ایز یوزول کا امپریشن نہیں ملنا چاہیے، ہمارا بیانیہ کمزور ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے غلط کیا یہ ریجیکٹ کر کے، اور پی ٹی آئی کے پاس سیاسی آپشن اب ہے کیا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر بھی کمیشن کی، یہ والی کمیشن کی تو بات ہو سکتی ہے کمپرومائز پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی پاکستان کی، کیونکہ پاکستان کے نا پی ٹی آئی بھی پاکستان ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے آپ کو 15 دسمبر 2024 پہ جانے سے پہلے کہا کہ آ کے چیزیں چینج ہو جائیں گی. ٹرمپ کارڈ پلے کارڈ میں چینج ہو جائے گا، وہ آپ نے دیکھ لیا. ٹرمپ کارڈ سے ہوا نکل گئی پی ٹی آئی کی، اور مثبت اور اچھی چیزیں پاکستان کے لیے آنا شروع ہو گئی، اور اس کا کریڈٹ آپ ایس آئی ایف سی یا چیف کو دیتے ہیں، اور آپ کو دینا چاہیے. اچھا لگے برا لگے، آپ نے اتنی ساری باتیں جمہوری کی. سر کو قائد اعظم والا پاکستان چاہیے، وہ ہے نہیں بھی دور دور تک. سر وہ ہو نہیں سکتا. دعا کر سکتے ہیں. آپ کو بہت زیادہ جمہوریت چاہیے، اس کی مجھے علامہ اقبال والا، آپ کو علامہ اقبال والا چاہیے. آپ کو لڑائی لڑنی ہے تو آپ بھی ہارنے کے لیے تیار ہو جائیں. چلیں. اور جہاں تک میری بات لڑائی ہے کہ صحیح تو بتا دیں. نہیں، آپ کی لڑائی تو آپ نے کہا ہارنے کے لیے تیار ہو جائیں تو گورنمنٹ سے تو نہیں ہمارا. میری بات سنیں، میری لڑائی کسی اور سے. میری بات سنیں. آئین اور قانون کا آپ کو بہت شوق تھا، جمہوریت کا جنازہ لے کے چلنے کا آپ کو بہت شوق تھا. آپ چیمپئن تھے، ابھی بھی ہیں، آگے بھی ہوں گے. تو جمہوری نظام کے اندر پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون آپ کو بھی ماننا ہے، ججوں کو بھی ماننا ہے، فوج کو بھی ماننا ہے، سب کو ماننا ہے. نہ اس میں آگے چینج ہوگی نہ پیچھے. جو آئین سے متصادم ہے وہ ماننا. 26 امینڈمنٹ آ رہی ہے نا، وہ بھی آپ دیکھیں گے پاس ہوتی گی، کیونکہ ہم نے بنا دیا نا آئین و قانون کے دائرے کے اندر. وی آر پلئنگ ود دا سسٹم ود ان دا سسٹم. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ جمہوری میرا بھائی ہے، یہ پہلے بھی جمہوریت کرتا تھا پیپلز پارٹی کے اندر. یہ جمہوری بھائی اب یہ تحریک کا بھی حصہ بننے والے ہیں. اپوزیشن اکٹھی کرنے میں مصطفیٰ بھائی کا بہت بڑا کردار ہے. انشاءاللہ. میرا تو دوست، میں تو خوش ہوتا ہوں بھائی. بہت بہت شکریہ. میں بھی آپ کے لیے خوش ہوتا ہوں. مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں چور ہوں سیاستدان، میں بے ایمان ہوں، میں کمپرومائزڈ ہوں. میری کمزوریاں ہیں، میں ملک کے خلاف کرتا ہوں. جتنی عوام کو چیزیں چاہیے ان سب کا مالک میں بن گیا ہوں. میں جب سیاست میں آیا تھا تو میرے پاس سگریٹ پینے کے پیسے نہیں تھے. آج میں مل ونر، شوگر ملز، سیمنٹ مل سب کا مالک ہوں. آپ کو اس جمہوری نظام نے وہ دی، ٹوٹی دی، پانی نہیں دیا، کھمبے دیے، بجلی نہیں دی، دوسرا نوب دیا، گیس نہیں دی، سڑکیں دی، ٹوٹی ہوئی دی. بچے غریب جو ہے بغیر چپل کے پھر رہے ہیں. اسکول کالجز جو آپ نے بنائے گورنمنٹ کے نام پہ، اس پہ بکرے اور گائے چرائی جا رہی ہیں. آپ سارے لوگ جلدی میں سب لیٹ پہنچتے ہیں. کام کچھ پاکستانی کرتا نہیں، تھکے سب سے زیادہ ہوتے ہیں. What's the point? The point is جمہوری نظام نے آپ کو دیا ہے نا. آپ کی صحافت کی آزادی وردی والے مشرف صاحب نے دی. آپ کو اس پہ اس کی تعریف نہیں کریں گے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اچھا کام کرے. ایوب خان صاحب کو آپ سب سے زیادہ برا کہتے ہیں. ایوب خان کے ڈیم جو ہیں بنائے ہوئے وہ آج تک آپ استعمال کر رہے ہیں. جمہوری نظام نے آپ کو ڈیم نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے آپ کی عدالتیں 45 سال بعد کہتی ہے سر بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دے دی، مجھے بھٹو صاحب واپس لا دے. ٹھیک ہے جی. پھر کہتے ہیں 14 سال زرداری صاحب کو جیل میں رکھتے ہیں، پھر ایوان میں بھیج دیتے ہیں. عمران خان صاحب کو عدالتیں صادق امین کہتی ہیں، پھر کرمنل کہتی ہے. نواز شریف صاحب کو پیسے نہ لینے پر ڈسکوالیفائی کرتی ہے، پھر کوالیفائی کر دیتی. وہ صحیح تھا، یہ صحیح تھا، وہ صحیح تھا، یہ صحیح تھا. پنگ پونگ. یہ جنازہ جب تک آپ لیں گے اس میں آپ کو بدبو ملے گی، تکلیفیں ملیں گی، تماشائیں ملیں گی، پریشانیاں ملیں گی، کیونکہ آپ چیمپئنز ہیں. آپ کو جمہوریت پسند ہے، مجھے اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی پسند ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی اس لیے کہ اگر میں تو جتنا ورڈ بولتا ہوں اس کو وہی میں فل اسٹاپ لگاتا ہوں. ہمیں تھوڑا سا کویسچن مارکس بھی آتے ہیں نا. نہیں، لیکن اس میں ایوب خان جو ہے نا اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی میں سر وہ خود سامنے آتا ہے نا. اپنے بھی سر آپ نے جمہوری نظام میں آپ کو میڈل دے رہے ہیں نا، فگر تو پرائم منسٹر صاحب ہے نا سر. 1962 سر ایک بات سر میرے استاد ہیں، سر انٹرسٹ ریٹ میڈیم 2 کی گورنمنٹ میں ڈالر. آج انٹرسٹ ریٹ دیکھیں، ڈالر دیکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں، اسمگلنگ دیکھیں، انویسٹمنٹ دیکھیں، ڈیفالٹ دیکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں، کولیپس ہونے کا تھا، بینکرپسی تھا، وہ سب کو ٹریک پہ لے نا. اب آپ کے رونالڈو کے اگر چیف نہیں ادا کر رہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میسی کو لے آتے. تو میسی تو پاکستان ہمیں ملا تھا، اس کو رونالڈو نے ٹھیک کر رہا ہے. اگر کر رہا ہے اتنی سی بھی بہتری آئی ہے، اپریشیٹ کریں، گیو دیم دی کریڈٹ. اگر سبھی کریڈٹ دے آپ جمہوری لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ برداشت بھی کریں. فرنٹ پہ آ کے کریڈٹ کلیم کر لیں، دے رہے ہیں نا آپ کو بھائی. اگر جمہوری نظام کے اندر فرنٹ پہ آ جائیں گے، مارشل لا لگا دیں گے تو پھر آپ رونا دھونا شروع کر دیں گے.
لیکن آپ لوگوں کا پرابلم ہے نا, آپ ادھر کچھ نہیں ادھر کچھ نہیں ہے. ہمیں مزہ آتا ہے. آپ کو فلم یاد ہے مولا جٹ؟ جی سر. پہلا شاٹ جب اوپن ہوتا ہے نا مصطفیٰ قریشی پہ, کہتا ہے میرا بھی کوئی دشمن ہوگا. تو دیکھنا وہ یہ کہ بندہ جب کہے کہ ایسے دستور کو صفحے بے نور کو, تو ایوب خان کے ہوتے ہوئے کہ وہ بھی ڈائریکٹ تھا, وہ بھی ڈائریکٹ تھا. اب یہ سنیکنگ جو ہے نا ایکشن تو پسند نہیں. سر پتہ کیا ہے, پتہ ہے میرے استاد ہیں, میری سر سے گزارش یہ ہے, رونالڈو کی ٹیم کا کیپٹن وائس کیپٹن کا نام مجھے نہیں پتا, باقی پلیئرز کا مجھے نہیں پتا. رونالڈو کا مجھے پتا ہے, اس کی کک بھی پتا ہے, اس کی ہائٹ بھی پتا ہے, اس کا جمپ پتا ہے, اس کا سٹائل بھی پتا ہے, اس کا ویژن بھی پتا ہے. ٹھیک ہے. سو اگر اس ٹیم کے اندر ایک جمہوری نظام کے اندر ایک جمہوری ماتحت اسٹیبلشمنٹ کے تحت ایک رونالڈو کا کردار ادا کریں, اپریشیٹ کریں. کیوں ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں آپ لوگ, جرائی کیوں ڈھونڈتے ہیں فوج میں قربانی؟ ایک منٹ سر, ایک منٹ, نہیں نہیں سر, نہیں رک جائے سر. روز 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 سے پانی سے پانی, نو ٹائم آؤٹ. میں نے سیکھ لیا ٹائم آؤٹ دینا ہی نہیں ہے. بلڈوز 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 بلڈوز, نو ٹائم آؤٹ. نہیں آپ نے کوئی ادارے آپ نے جوائن کر لیا جو آپ بلڈوز کریں گے ہر چیز؟ میں آپ کی بات کو بلڈوز کرتا ہوں. یہ رائٹ اس ملک میں صرف اداروں کے پاس ہے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ نہیں کر سکتے, آپ بھی کھڑے ہو جائیں, جس چیز میں کھڑے ہوتے ہیں وہ مانتے ہیں لوگ. نہیں, میں پہلے ذرا کرنٹ پہ آنا چاہتا ہوں. یہ بحث بڑی لمبی چلی جائے گی کہ کس زمانے میں بچے بھوکے ننگے پھرے تھے, کس زمانے میں نہیں پھرے تھے. آپ تو ایسے بات کریں کہ جب نان ڈیموکریٹک ایراز تھے تو وہاں دودھ کی نہریں بہ رہی تھیں اور جناب ایوری بڈی ہیڈ اے سلور اسپون, ایسی بات نہیں. بہتر ضرور تھے. نہیں بہتر نہیں تھے. ریلیٹیو آپ نے اگر آپ نے سر دل میں مان لیا ہے کہ ہم نے ایک لوگ جو کرٹن سے باہر آ کے جواب نہیں دے سکتے, ان کو آپ نے ہٹ کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. اب میرا سوال یہ, روز پانی کی طرح آپ کے ایک دوست ہے جو آپ کے بقول اس وہاں سے تعلق رکھتے ہیں, جنہوں نے پاکستان کو جہاد بھی ڈال دیا, جہنم میں جھونک دیا. He destroyed this country. اس ملک میں ریلیجس ایکسٹریمزم کوئی پولیٹیکل ڈیموکریٹک لیڈر نہیں لے کے آیا تھا, اور اس ملک کی تباہی ہوئی ہے. فیض حمید کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر, میں ضیاء الحق سے شروع کرتا ہوں. اگر ایسی بات کر رہے ہیں, جو جنرل ضیاء الحق نے ریلیجس ایکسٹریمزم لائے ہیں, تباہ کر دیا اس ملک کو, وہ آپ پورا وائپ آؤٹ کر دیں گے. جو آپ مرسنریز فار ہائر بن گئے تھے وہ پورا کر دیں گے, چھوڑ دیں. یہ بحث اور طرف چلی جائے گی نا. ابھی I want to stay current, ورنہ یہ بحث علیحدہ ایک دن شو کر لیں گے کہ واٹ سرو پاکستان بیٹر, ڈیموکریسیز اور مارشل لاز. اس پہ علیحدہ بحث کریں گے. سر مارشل لا کیوں فیل ہوئے؟ سر کھل کے بات کریں گے. نہیں, میں اس پہ بحث کروں گا آپ سے, ڈیموکریسیز کیوں فیل ہوئی, مارشل لاز فیل کیا ہوتے ہیں, ڈیموکریسی کیوں فیل ہوئی, کیوں کی گئی, اس پہ علیحدہ بحث. آپ کو تو شوق ہے نا یہ جمہوری جنازے لے کے چلنے کا, پھر باپ دادا چلے, چچا بچے چلے, ان کے بچے چلے, ان کے بچے چلے, ان کے بچے چلے. آپ لوگوں کو برٹش راج کی طرح نوکری کرنے کا شوق ہے, جمہوری نظام مبارک ہو. ہمیں لیٹس کم بیک ٹو دا کرنٹ, بیکاز یہ بحث شاید بھی بہت دوسری طرف چلی جائے گی. پہلے آج کے سبجیکٹ پہ آ جائے. کیا پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ صحیح ہے انڈر دا پریویلنٹ سرکمسٹانسز کہ نہیں پارلیمنٹری کمیٹی کا بھی نہیں, انویسٹیگیٹنگ کمیٹی نہ بیٹھے, اور کمیشن اور آئیدر کمیشن اور یا کچھ بھی نہیں؟ What do you think? دیکھیں مالک بھائی, میں سارے ٹاکس والے معاملے کو دو زاویوں سے دیکھتا ہوں. ایک پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ جو پچھلے ایک دہائی سے ہمارے ہاں پولیٹیکل کرائسس شروع ہے, اور اسپیشلی جو کرائسس پچھلے 3-4 سالوں میں انتہائی ڈیپن ہوا ہے, اس کی ساری پاکستان قیمت جو ہے وہ پاکستان کے عوام نے ادا کی ہے. دیکھیں میرے بھائی, جتنے مرضی ہے بیٹھ کے ایسے ایف سی کی تعریفیں کر لیں, ہائیبرڈ نظام کی تعریفیں کر لیں, ڈیٹا کچھ اور کہہ رہی ہے. آج اگر پاکستان کے اندر 2.80 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, تو وہ اسی پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے, یہی ایک ہائیبرڈ کی جو اختراع نکالی کہ آج اس ملک میں نہیں پتا کہ حکومت کرنی کس نے ہے, ذمہ دار کون ہے, اور پھر جواب کس نے دینا ہے. اگر ان نمبرز میں کوئی بہتری آتی تو ہم ان کی بات مان لیتے. 2 ہفتے پہلے ورلڈ بینک کی 3 ہفتے پہلے رپورٹ آئی کہ مزید پچھلے مالی سال میں 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا گیا, ایڈ ہو گیا. 40% پاکستانی ویسی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور تھا. تو یعنی کہ آج 7.5 سے تقریباً 8 کروڑ سے اب 10 کروڑ پہ فگر چلا گیا. آج یعنی کہ اگر 50% پاکستان سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے, تو مالک بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا, وہ اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیج پا رہا. آپ نے اس کی زندگی کو اس پچھلے جو 8-10 سالوں کا جو پولیٹیکل کرائسس تھا اس میں جھونک دیا. اور وہ پولیٹیکل کرائسس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ پولیٹیکل کرائسس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ ہم نے لوگوں کا فیصلہ نہیں ماننا, ہم نے بند کمروں کے اندر فیصلے کر کے لوگوں کے اوپر تھوپنے ہیں, چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو نکالنے کا فیصلہ تھا یا عمران خان صاحب کو نکالنے کا فیصلہ تھا. یہ ان کو حکومت میں لانا اور حکومت سے نکالنا صرف پاکستان کے لوگوں کا اختیار ہے. آپ لوگوں کے ہاتھ میں وکٹم کارڈ پکڑاتے ہیں,
آپ سیاست کے اندر ڈسٹورشنز کریٹ کرتے ہیں. یہ میرے بھائی ایوب خان صاحب کی تعریف کر رہے تھے, بالکل کریں, ان کے پاس ہوں گے ریزن ان کی تعریف کرنے کے, اور شاید کچھ اور بھی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کیا بانی پاکستان کی بہن کو غدار قرار دینا ٹھیک تھا؟ تحریک پاکستان کے ہزاروں کارکنان جن کو ایبڈو کر دیا گیا, کیا وہ ٹھیک تھا جنہوں نے پاکستان بنانے میں حصہ ڈالا؟ یہ پھر بحث دوسرے چلی جائے گی نا, لیکن ان باتوں کا جواب دینا بھی ضروری ہے نا مالک بھائی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 76 سالوں کا جو سفر میں پہلے آج کا ایک سوال ہے, آج کی سوال پہ میں آ رہا ہوں جو مجھے ہر کوئی پوچھ رہا ادھر ہی آ ہے, رہا کیا پی ٹی آئی نے کوئی ایک اور سیاسی غلطی کی ہے کہ نہیں؟ پہلے اس بلندر, تباہ, ڈسٹرائڈ, اینڈ, اینڈلیس, میرے ختم. پاس تحریک انصاف کے Politically دوست آئے destroyed. تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے, میں نے ان کے سامنے بڑی مؤدبانہ سی ایک گزارش رکھی. میں نے کہا اگر آپ کا مقصد دوبارہ اقتدار میں آنا ہے, دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے, there is no politics. آج آپ کی سیاست بلا شبہ بلندیوں کو چھو رہی ہے. عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہیں اس ملک کے, تو اس کو کسی کنسٹرکٹیو چیز میں ڈالیے, ایک نیشنل ایجنڈا بنائیے. اس نیشنل ایجنڈا کے اندر ہم ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات کریں, ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, اس کے اندر ہم بحالی انسانی حقوق کی بات کریں, سویلین سپیس جو ختم ہوئی ہے اس کو لینے کی بات کریں, ٹیررزم کو ٹھیک کریں. تو اس حوالے سے کنسنسس پیدا ہوا. عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ گرینڈ اپوزیشن کا الائنس بننا چاہیے اور نیشنل ایجنڈا پہ بننا چاہیے. آج آپ نے ایک چیز نوٹ کی کھوکر صاحب کی, اوپر سے ڈیموکریٹک کے نیچے انہوں نے بوٹ پہنے ہوئے, تو میں آپ کی بات بہت سیریسلی سن رہا ہوں. سویلین بوٹ ہے سر, سویلین بوٹ ہے. بڑی مہربانی. تو the point is کہ ہم نے اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو یقین کریں مالک بھائی کہ ہمیں سب سے پہلے اس 76 سالوں کے دائروں کے سفر کو ختم کرنا پڑے گا. اور وہ دائروں کا سفر ہے کیا کہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایک لارجر ایجنڈا کے اوپر بیٹھیں تو وہیں بیٹھ کے لارجر ایجنڈا بنا لیتے ہیں. اور دیکھیں نا, نہیں ابھی تو جو ڈیمانڈز تھیں, جو کمیٹیز پہلے بیٹھی, تو ان کے اندر تو غالباً 2 بڑی ڈیمانڈز تھیں. ایک جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ تھی اور دوسری ڈیمانڈ تھی پارلیمنٹری کمیٹی پولیٹیکل پرزنرز شوڈ پی ٹی آئی ہیو ایکسپٹڈ دیٹ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ڈیبیٹ کو بڑا کریں گے, دیکھیں نا آج پیکا بھی اس کے اندر شامل ہو گیا. آج یہ چیزیں صرف یہاں تک محدود نہیں رہنی چاہیے کہ جی کہ مجھے اس ڈیل کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے. اگر ہم چیزوں کو بڑی شکل دیں گے کہ پاکستان کو اس کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے, تو پھر وہ ایک جدوجہد پورے پاکستان کی بنے گی اور اس سے کسی کو اختلاف اچھا مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. شاہ جی آ کے میں آپ سے شروع کرنا ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا پی ٹی آئی نے؟ کیا ان کو ایکسپٹ کرنی چاہیے تھی آفر, یا انہوں نے ٹھیک کیا کہ نہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی, آر وے اور دا ہائی وے, وہ والا سوال. بریک کے بعد جی اسٹے ود اس. جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. کوشش کر رہا ہوں ایک جواب لینے کی ایک سوال کی جو آج کا برننگ کوشچن ہے. کیا پی ٹی آئی نے ٹھیک کیا بالکل آؤٹ آف ایک دم ڈسمس کر کے یہ گورنمنٹ کی آفر کے ٹھیک کیا غلط کیا؟ میرا اپنا خیال ہے, دیکھو یہی سب سے بڑا اس ملک میں رونا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں کہ کیا یہ پی ٹی آئی نے درست کیا یا نہیں. آپ کے سوال کی فارمولیشن غلط ہے. آپ یہ کہیں کہ کیا عمران خان نے یہ درست کیا یا نہیں کیا. خان صاحب بھی پی ٹی آئی ہے نا بابو, وہ تو انڈرسٹوڈ ہے, گیون ہے نا شاہ جی. وی مسٹ کیپ آن ربنگ ان دس پوائنٹ ایز ویل کہ دیکھو نا کہ اگر ڈفرنس لانا ہوتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اگر باقی 2 جماعتیں جو ہیں وہاں پہ اگر ون مین شوز ہیں یا ڈینسٹک شوز چل رہے ہیں تو آپ کے ہاں وہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. میرا اپنا خیال ہے ان کے نقطہ نظر سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب انہیں یہ خوب سمجھ آ گئی ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی انہوں نے تھوڑا بہت اپنے روابط بھی بن گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب ان لوگوں کی ضرورت نہیں رہی وچکار لینا دی. اچھا ان کیا ایک ہی ڈیمانڈ تھا کہ ہم ایک ملاقات چاہتے ہیں, ایک سنوائی چاہتے ہیں, وہ جن کے پاس کی طاقت ہے وہ ہو گئی پشاور میں, وہ ہو گئی پشاور میں. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یار اس کے بعد تو کوئی ضرورت نہیں رہی. آپ کو یاد ہوگا اسی آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے میں نے کہا آج کے بعد انہیں اس حکومتی ضرورت تب نہیں رہی نا کہ اس کے بعد اگر اور ملاقاتیں بھی مل رہی ہوں. میرا خیال ہے چند دنوں میں شروع ہو جائیں گی. ہو رہی ہیں ملاقاتیں؟ کوئی شاہ جی کہہ رہے ہیں کوئی چانس ہے, کوئی لچک, کوئی بات چیت, کوئی فلیکسیبلٹی؟ صرف فلیکسیبلٹی اس سے زیادہ کیا دکھا سکتے ہیں کہ جو کمپرومائز ہیں وہ سیاست چمکا رہے ہیں پی ٹی آئی کی. ان کے اوپر کوئی مشکلیں بھی نہیں آتی ہیں, آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں, وزارتیں مراتے سب چیزیں استعمال کر رہے ہیں. بڑا فضل الرحمان نے کہا ہے نا, انہوں نے کہا میرا دل تو چاہتا ہے کہ عمران خان باہر آئیں لیکن مجھے آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.
آپ کو نظر آتے ہیں؟ مجھے نظر نہیں آتے. مجھے تو لگتا ہے, میں تو آپ کو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ بھی اس کو ریٹین کرے گی سزا کو, کیونکہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, غلطی تو ہو گئی ہے, خود کیے جان کے کیے, کروا دی, آنکھوں پہ پٹی بندی تھی, جو بھی تھی ہم نے تو اس ٹائم پہ روکا. اور اب تو آن ایئر پی ٹی آئی کے پرانے لوگ جو ہیں, جو سچے لوگ ہیں, وہ آ کے بول رہے ہیں کہ میں نے وہ روکا تھا, اس وقت بھی روکا تھا, رک گیا. رک جاتے تو آج دیکھتے ہیں. آپشن کیا ہے ابھی تو کوئی پی ٹی آئی کا آپشن ہے. دیکھیں, میں نے پہلے کہا تھا گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کا مخالف اندر ہے اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے, تو دونوں گڑھ جوڑ ہے, اس طرح چلتا رہے گا. ابھی آپ مینار پاکستان مانگ رہے ہیں, میں اگر ایڈوائزر ہوتا گورنمنٹ کا کہتا مینار پاکستان دو, کسی کا باپ نہیں اس کو بھر سکتا. عمران خان صاحب آ جائیں گے, بھر جائے گا, کیونکہ ہم تو اپنے گھر کے بندے نہیں نکال سکتے. ہماری کیا وہ ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ گورنمنٹ اتنی اہل ہے اس طرف کہ وہ کہے گی کہ نہیں ہم جگہ نہیں دیں گے, تو ٹکٹ چلے گا, بریکنگ چلے گی, سوشل میڈیا پہ وہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا, صرف سوشل میڈیا کے حد تک. ورنہ میں کہتا ہوں آپ دیکھیں عوام کتنی نکلتی, نکلے گی نہیں. عوام فیڈ اپ ہو چکی ہے, عوام تھک چکی ہے ان کی یو ٹرنز لے لے کے, آگے پیچھے آگے. عوام کا ایک کھل رہا ہے, ڈیلی آپ کی پاپولیرٹی گراف نیچے آ رہا ہے. اس وجہ سے آپ کو بڑا واسطی نظر آتا ہے کہ ہیٹ اس طرح سے زیادہ تو جتنے مار پڑی ہے, جتنا رگڑا پڑا ہے, دیٹ از اے بگر ریزن. تو اس کا مطلب کاز کے لیے تو مار بھی چاہیے ہوتی, گولی بھی کھانی پڑتی, مرنا بھی پڑتا, خون بھی چاہیے. ان کو قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, ان کو ٹو ڈیموکریٹک پاکستان چاہیے. یہ والا پاکستان ہے بھائی, اسی پہ گزارا کرنا. قائد اعظم کا بھی پاکستان آپ کو سر مل سکتا ہے معذرت کے ساتھ, نہ آپ کی پھر قائد اعظم کی وہ باتیں نکال دینا جو کوئٹہ سٹاف کالج انہوں نے جا کر کی, آپ کے بھی علم میں, انہوں نے وہاں پر جا کر کیا تقریر کی, انکل کے بھی علم میں. تو پھر کہہ دیں کہ نکال رہے ہیں جی ہم. نہیں, آپ انکل کس طرح کہہ سکتے تو اب کیا, اب آپشن کیا ہے, اب سیاست کی آپشن کیا ہے؟ نہیں تو اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھیں the point is کہ ہم نے 76 سالوں بعد آج ہم کہاں آ کر کھڑے ہوئے ہیں نا, یہ سب سے بڑی ایویڈنس ہے. ساری زندگی عمران کو بھی تو اندر نہیں رکھ سکتے نا. یہی دیکھیں نا, ایک طرف طاقت ہے, ایک طرف مقبولیت ہے. 8 فروری کا الیکشن ہمارے سامنے ہے. The point is کہ ہم نے کبھی نہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے یار, اس کو اس کرائسس سے تو نکالنا ہے نا, اس کو اس ریفارمز کی طرف بھی لے کر جانا ہے جو ان 25 کروڑ لوگوں کا حق ہے. لیکن مجھے اگر ہم اسی چیز میں ہی الجھے رہیں گے کہ جناب مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ گورنمنٹ کی سائڈ پہ بیٹھے ہو, ان پہ اس وقت کوئی پریشر نہیں ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے 25 کے بعد, گورنمنٹ پہ کیوں پریشر 25 نومبر کے بعد سن لیں, وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کا بچہ جانتا ہے یہ حکومت کیسی بیٹھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں, ان کے اوپر پریشر ہے کہ ہم نے ڈنڈے مار کے, وہ کہتے ہیں پریشر تب ہو اگر سڑکیں بند ہو, شہر بند ہو, وہ اب نارمل ہے حالات سڑکوں پہ. ہم نے مار کے سیدھا کر دیا ہے 25 نومبر کے بعد. پاکستان کے لوگوں نے مان لیا ہے. دیکھیں نا, جو حکومت غیر نمائندہ حکومت ہے, اس کو اگر ملک کے بچوں نے, آپ کسی جگہ چلے جائیں, کہیں کیمرہ لے کر چلے جائیں اور لوگوں سے پوچھ لیں کہ جناب یہ حکومت کو آپ اپنا نمائندہ حکومت تصور کرتے ہیں, کیا جواب آپ کو ملے؟ وہ تو الیکشن میں وہ جواب دیں گے نا پھر. the point is کہ اب اسی غیر نمائندہ حکومت کو اپنے وجود کو, جس وجود کی اخلاقی حیثیت نہیں ہے, اس کو قائم رکھنے کے لیے کن ایکسٹینٹس پہ جانا پڑ رہا ہے. جن ایکسٹینٹس پہ آپ جا رہے ہیں, آپ وہی طاقت جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کی انتہا ہم نے ابھی ایک دیکھی, تو کیا آپ اس کے بعد 26 نومبر کے بعد گولی تو چلی, یہ تو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا, تو اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ کیا ہے, آپ مزید گولیاں چلائیں گے. اگر اس تعداد میں لوگ نکلیں گے, اگر وہ نکلیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیں نا, the point is کہ آپ اس معاشرے کے اندر صحافیوں کی آوازوں کو آپ بند کر رہے ہیں, عدلیہ کو آپ نے کانکر کر لیا, ایک معاشرے کے اندر بھی تو پریشر بن رہا ہے. اس پریشر کو آپ اگر ریلیز نہیں ہونے دیں گے, یہ ریلائزیشن ہے فیصل, کسی نہ کسی یہ بتائیں, یہ ریلائزیشن ہے سرکار میں, انسٹیٹیوشن میں, کہ ایک لاوا تو ابل رہا ہے نا. ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم کے اندر آپ بڑی طاقت میں ہیں, شارٹ ٹرم کے اندر آپ نے ہر چیز قابو کر لی ہے, کورٹس آپ نے قابو کر لیا, آپ 26ویں امینڈمنٹ لے آئے, آپ نے مرضی کا سی جے لگا لیا, دوسرے کو ہٹا دیا, آپ نے آئینی بینچ بنا دیا, کل کا کوئی بھی چیز ہوگی ہینگ پیڈ ہوگا. اب سپریم کورٹ بھی مذاق بن گئی ہے. 2 ججز اٹھتے ہیں, وہ چیز جسٹس پہ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ مجرم ہے, اس نے توہین عدالت کی ہوئی ہے. دوسرا بینچ آتا ہے, وہ کہتا ہے یہ 2 ججز کا تو دماغ خراب ہے, ان کا تو یہ رائٹ ہی نہیں تھا, یہ کہاں سے فیصلے دے رہے ہیں. ججز ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں, پہلے ججز مقدموں میں ہوتے تھے, یا ججز ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں. ایبسلیوٹ ایک آرگنائز کیوس لگتا ہے جیسے ہوا ہوا ہے, ایک بڑی اس قسم کا سٹرکچر بن گیا ہوا ہے. پھٹے گا تو صحیح پھر کسی دن. سر دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ لاوا آپ قوموں کی بات کر رہے ہیں, ہجوم کی بات نہ کریں. جب آپ ہجوم میں ہوں, جب آپ کو پیٹ کی فکر ہو, آپ کا بچہ بلبلا رہا ہو, ہجوم کبھی قوم بھی بن جاتا ہے. جب قوم بنے گی تو بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسی چیزوں سے بنتی ہے. اور جب تک آپ سارے اداروں میں انٹرسٹ فری لوگ نہیں بٹھائیں گے, چاہے وہ جوڈیشل ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ ڈیموکریسی ہے یا ڈیموکریٹک لوگ ہیں. آج اسٹیبلشمنٹ کے اندر میں پھر آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں, برا لگتا ہے, معذرت چاہتا ہوں, اگر ایک چیف ہے جس کی 37 سال کی سروس کے اندر اس کو کوئی داغ نہیں ہے, اس کی اولاد پہ کوئی داغ نہیں ہے, اس کی فیملی پہ کوئی ٹینڈر کا نہیں, نکال کے لائے نا, لے آئے سامنے. آپ لوگ تو لے آتے ہیں,
کیوں نہیں لا رہے؟ کیونکہ آپ کا کچھ جواز نہیں ہے. وہ آرمی چیف بن گیا, اس سے اوپر آگے جا نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے, وہ ایک کرن آپ کو ملی, کرن ہے, چیزیں ٹریک پہ آ رہی, اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو تو لبیک کہہ دیں. یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, اس کو لیگلائز کس نے کر دیا؟ پی ٹی آئی نے. نیگوشیٹ کر کے نہ آتے ان کے بات کرنے کے لیے. پہلے تو آپ مانتے نہیں تھے, پہلے تو آپ کہہ رہے تھے ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. آپ کے کتنے یو ٹرنز ہیں, کیونکہ آپ اس کے فائدے لے رہے ہیں. کے پی کے میں اربوں روپے کرپشن ہو رہی ہے, پنجاب میں ہو رہی, فلانی جگہ. ہم کوئی بات کرتے ہیں, آپ اس بات کو پنڈی کیوں لے جاتے ہیں؟ میں آپ کی بات کی بات اسلام آباد میں رہنے دیا آپ لوگ چاہتے ہی ہیں کہ میں کہوں کہ لاوا پک رہا ہے, وہ پھٹ پڑے گا اور نظام دھڑم بھڑم ہو جائے گا اور سب کچھ ملک میں آگ برس رہی ہے اور کوئی چیز اچھی نہیں ہو رہی. آپ کیا چاہتے ہیں کیا کریں؟ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ پاپولر ویو کے ساتھ تھوڑا مینٹلی چیزوں کو دیکھیں. سر سب کچھ اتنا اچھا ہے تو پھر پریشانی کیوں ہے؟ کس کو ہے؟ سب کو پریشانی کس کو ہے؟ جو دیکھیں اگر گورنمنٹ کو پریشانی ہے سر تو بنتی ہے ان کی کمپٹنس کے اوپر. انہوں نے آپ کو پچھلی 3 ادوار میں کیا دے دیا, تو اب ان کو تو آپ ابھی بتا دیں, ایک خبر چلا دیں. آپ کے شو پہ آپ بخار چڑھ جاتا ہے یاد ہے سر آپ؟ جی دیکھیے بات سنیں میری, جہاں تک یہ لاوا اتنا سب کچھ ہے, ہماری عمران خان کی ویڈیو بھی نہیں دکھا سکتے, تقریر بھی نہیں سنا سکتے. نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ یہی ہوا تھا, نواز شریف صاحب نے کیا تھا. اس وقت جو ہے, اس وقت جو صورتحال ہے جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, لاوا اس لیے نہیں پھٹ رہا کہ ہمیشہ کچھ طبقات ہوتے تھے جو کہ اپنے آپ کو فرنٹ فٹ پہ رکھتے تھے یا کم از کم بولا کرتے تھے. ان میں چلو ایک تو صحافی ہوتے تھے, ہم میں بکاؤ مال بھی بہت ہوتے تھے, لیکن صحافی بھی بولا کرتے تھے. دے ور کنسیڈرڈ کہ یار یہ کچھ بولیں گے. کوئی ایک آدھ شاعر ہوتا تھا بیچارہ دیوانہ جالب جیسا, اور ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا تھا وکلا کا. آج سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے نا, ایک جگہ خالی کروائی جا رہی ہے. کس کے لیے کروائی جا رہی ہے؟ وہاں کس کی کالونی بننی ہے؟ اب جن کی کالونی بننی ہے, اگر میں ان کے لیے یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ جو وائرل آج ہو رہا ہے, تو میں ان سے یہ امید رکھوں کہ یہ عدلیہ کو مضبوط کریں گے. وہ یار وہ ارسلان کا ابو ہیرو بن گیا تھا, وہ باہر آ گیا تھا, تو یہ آج کل جو بنے ہوئے چیمپئن وہ بھی استعفیٰ دے کے کہیں کہ یار نہیں بہت گھٹن ہے. کہتے نہیں, میں اندر سے, چونکہ وہ پرکس وغیرہ مل رہی ہیں, تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے داؤ پر ہے نا, انٹرسٹ بیسڈ ہے نا, کھل کر تو نہیں آ رہے نا. آپ گورنمنٹ کی بات کریں تو سر اگر وہ دھم اگر کھول دیا, اس وجہ سے جو ہے ایک ہمارے ہاں ڈیفیٹزم اس لیے زیادہ اسپریڈ ہو رہا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک. یہ بتائیں, آپ سے شروع کرتے ہیں, لیٹس ہیو سم کوئک آنسرز. جس طرح جو سب حالات کھڑے ہوئے ہیں, ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ پھنسا ہے. پی ٹی آئی خان آپ کہتے ہیں, عمران خان کی بات کریں, ان کے پاس تو آپشن زیادہ نہیں ہے, وہ تو ہی کین اونلی ریزسٹ. ٹھیک ہے نا, سڑکوں پہ ریزسٹ کا بھی ماحول نہیں ہے سب کچھ. تو یہ پھر بھی اسی طرح چلے گا, کتنا عرصہ چلے گا ایسے؟ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک تو فروری میں آنا ہے ہمارے مانیٹرز نے دیکھنے کہ کیا حالات ہیں. تو اپیرنٹلی ویسے یہ باقی ان دنوں خبریں بہت چلتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایوریج ریٹ یہ رہا ہے کہ اگر 60 to 70% ہم نے چیزیں کی ہوں نا, تو تھوڑا بہت شور وور پہنچا کے وہ بھی چل جائے گا کام, وہ ہو جائے گا ٹھیک. لیکن میرے لیے میں جو زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دیکھیے کتنا عرصہ ہوا ہے آخری بارش ہوئے جی, تو بارانی علاقوں میں بارش کا نہ ہونا, اور اس دفعہ گندم کی جو کمیابی ہے, اور آپ نے کوئی آفیشیل پرائس بھی نہیں رکھی ہوئی. میں یہاں پہ غذائی بحران کی وجہ سے چیزیں بگڑ سکتی ہیں. واشنگٹن کی وجہ سے کچھ نہیں بگڑے گا. نہیں, واشنگٹن کو بھی کیا لینا دینا, بلکہ واشنگٹن تو یعنی بڑے مزے سے, ہم تو میرا خیال ہے دل میں خوش ہیں. وہ جو بیان دیا ہے اپنے بھائی ٹرمپ نے, وہ جو کہا ہے کہ ہمارا اسلحہ $7 بلین کا اور جدید ترین, ہم کہیں گے ہم ڈھونڈ کے دیتے ہیں آپ کو. ایسے ہی چلے گا. کوئی پتہ نہیں آپ کے دوست فیض صاحب کب تک چل سکتا بتا دیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا ایوری تھنگ وڈ بی آل رائٹ, کہ نہیں کب تک چل سکتا ہے, ٹینیبل ہے. فیض صاحب تو سر ابھی لیٹس کم بیک. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو جن ریفارمز کی ضرورت ہے اور جس ٹریجیکٹری پہ پاکستان کو ہونا چاہیے, اس پہ پاکستان نہیں جا پا رہا. ہم ان جھگڑوں کو ختم نہیں کر رہے. یہ بحثیں ممالک طے کر لیتے ہیں جب ان کا قیام عمل میں آتا ہے, یا اس کے فوراً بعد طے کر لیتے ہیں کہ بھئی ریاست چلانی کیسے.
ہم آج تک یہی نہیں طے کر پائے کہ ریاست چلنی کیسے ہے, کس نے چلانی ہے, کون ذمہ دار ہوگا, کون حکمران چنے گا. ہم یہ بحث ہی نہیں طے, 76 سال ہو گئے بھائی. اس بحث کو آپ کنکلوڈ کریں اور پھر اس ملک کو چلائیں. دیکھیں جو وہ کنکلوڈ ہو جائے گی اگر 2-3 فیئر الیکشنز ہو جائیں, خود ہی کنکلوڈ ہو جائے گی بحث. تو یہ آپ یا تو آپ پرنسپل یہ طے کر لینا جی کہ ہم نے ہونے نہیں دینے فری الیکشن. فیصلہ یہ بتائیں, ہمارے یہاں ہمیشہ شخصیات عہدوں سے بڑی رہی ہیں. جو آرمی چیف ہے اپنے عہدے سے بڑا ہے, جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے وہ اپنے آپ کو پریزیڈنٹ صاحب اس سے بڑا سمجھتے ہیں. سیم گوز ود پرائم منسٹر ہاؤس سمجھتے ہیں. اصل ایشو ہے پرسنالٹی کلیشز کا. ایک پرسنالٹی کلیش ہے عمران خان کا, آرمی چیف کا. اس میں ایک مسٹرسٹ ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ وہ باہر کچھ بھی ڈیل ہو باہر آئیں گے تو پھر وہ آگے بدل جائیں گے. یہ مسٹرسٹ ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں اگر آپ ایک ہی منٹ میں اگر مجھ سے جواب مانگیں تو ایک ڈی جی ایسا اس وقت کے جنرل عاصم منیر صاحب تھے, انہوں نے ایک نیک کام, اچھا کام, ایمانداری والا کام پاکستان کے لیے اس کے وزیر اعظم کے ساتھ جا کے کیا اور ثبوت دیے. تو اس کے بعد کیا کیا؟ اس کو سیک کر دیا. اس کو جتنا رسوا کر سکتے, اس کو جتنی رکاوٹیں کر سکتے اس کو آنے پہ سب کچھ پی ٹی آئی نے کیا, عمران خان صاحب نے کیا. بٹ ڈیوائن بھی کوئی چیز ہے نا, اللہ کی بھی کوئی مدد ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں آئی می اینڈ مائی سیلف سے باہر نکلیں, اوور کانفیڈنس ختم کریں, 2 قدم پیچھے 2 قدم آگے کی. دونوں کو ہٹنا پڑے گا نا. اگر ان کا پرسنل ونڈیٹا ہوتا چیف کا تو کتنی دیر لگتی ہے سیٹل کرنے میں اسکور کو. ابھی تک وہ اس نیچر کا آدمی نہیں ہے. یہ تو ڈیموکریٹک سسٹم کا آپ نے جنازہ جو دیا ہے ہمیں تحفے میں, مبارک کریں آپ کو, خوش رہیں آپ, پریشانی ہے آپ کو. تو ایسے ہی چلتا رہے گا. ابھی پنگ پونگ تو ایسے ہی چل رہی ہے سر. ابھی تو سب سکون ہے. ابھی گورنمنٹ اکڑ جائے گی, پی ٹی آئی لیٹ جائے گی, پھر ٹائم آئے گا, پھر بات ہوگی, پھر آگے بڑھیں گے, پھر چلیں گے, پھر آگے پیچھے. دیکھیں اس ملک میں گدا ڈنڈے کے بغیر نہیں چلتا. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو چلا لیں. تو ایک فیڈریٹنگ 2 آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس میں اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو پھر وہ چلا لینا ڈنڈے سے. کیوں نہیں چل رہے لوگ وہاں پر, کیوں آپ سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو وہاں پر ایک پروونس میں بلوچستان میں تو کب سے ڈنڈا استعمال ہو رہا ہے. چلے اسی بات پہ آپ تینوں کا بہت شکریہ. اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ بہت بڑے مسائل ہیں اس ملک کے, اس لیے بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے. بڑے فیصلوں کے لیے لوگوں کو بڑا بننا پڑے گا, اپنی ذات سے آگے جانا پڑے گا, چاہے وہ پاور میں ہو اس وقت, چاہے وہ سیٹ آف پاور میں ہو یا جیل کے اندر ہو. سب کو ایک سوچنا ہوگا ملک کے لیے. یہ جو سرکس بن گئی ہے اس وقت یہ چل نہیں سکتی. ججوں کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں, گورنمنٹ کہہ رہی ہے میڈیا نہ بولے, پھر اوپر سے گورنمنٹ آف دا ریکارڈ کہتی ہے ہم تو نہیں کر رہے, ہمیں تو جی وہاں سے حکم آتا ہے تو ہم وہ کرتے ہیں. کوئی کسی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہا, لیکن ہر کوئی بگاڑ میں اپنا پورا حصہ ڈال رہا ہے. جھوٹ ختم ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جب صدر صاحب ہی کیجولی گپ مار دیں گے تو بندہ کیا بات کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.